اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی مشاعر کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ، مبارکباد اس بندے کے لیے ہے کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے۔ ان کے لیے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو گویا اس روح پر ڈال دیا ہے، خیر کے روح پر ڈالا گیا ہے۔ خیر لازم ہے، خیر متعدی، دونوں، اپنی ذات سے بھی خیر حاصل ہوگی اور امت کے لیے بھی خیر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے، یہ بڑی سوغات ہے، اس کو بڑی سوغات کہتے ہیں۔ حضرت جی اس کو فرماتے تھے کہ اس لیے بہانے ہیں، بہانے کسی چیز دینے کے، اللہ اپنی طرف سے دینے کے لیے بہانے بنا دیتے ہیں کہ یہ کر لو پھر ہم یہ دے دیں گے۔ تو ہمارا کرنا تو بہانے کے درجے میں ہے، حق ادا کرنے میں تو ہوگا نہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر دیں، ایسا ہوتا نہیں۔ دو وجہ سے نہیں ہوتا۔ ایک وجہ تو ہماری کمزوری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ اس کی کمزوریاں ہیں جو اللہ نے بیان کی، یہ کمزور ہے۔ دوسری وجہ حق ادا نہ ہو سکنے کی کہ ہم خطا کار ہیں۔ نص میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم سب خطا کار ہو، تم سب گنہگار ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کہے کہ تم سب گنہگار ہیں تو گناہوں کے ساتھ کون حق ادا کرے گا؟ تو اس لیے حق ادا نہ ہو سکنے کی یہ وجہ ہے کہ ہم کچے ہیں، ضعیف ہیں اور خطا کار بھی ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہونا یہ تو مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں کہ بھئی بطور بہانے کے اس کو کر لو، تو پھر ہم اپنے بہانے، تمہارے بہانہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے دہانے کھول دیں گے، ہم اپنے دروازے کھول دیں گے، اس لیے کہ عطاؤں کے بہانے کی ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا۔ کتنا آسان ہو گیا، یہ جیسا گمان کرے ویسا اللہ معاملہ کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ سے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کیا کرو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جابر تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان تمہارے پروردگار کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ سے لینے کا راستہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں، تو جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسا اللہ کر دے گا۔ یہ بڑی عطا ہے، بڑی نعمت ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، ورنہ کون اللہ کے حق تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ سکھایا کہ کام کرو اور اللہ سے اچھا گمان رکھو، تو گمان کے مطابق افضل شانہ معاملہ فرماؤ۔ ایک تو ہم اس کام میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ اسے قبول کریں گے، اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اس کام میں راستہ کھولیں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہماری دعائیں اس کی اور ہماری عبادتیں، ہماری کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرماوے گا۔ اس گمان کے ساتھ کام کریں، کیونکہ شیطان جو ہے آدمی کو مایوسی کی طرف چلاتا ہے، نا امیدی کی طرف چلاتا ہے، اور آدمی کا نفس جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوتی ہیں، آدمی کا نفس اس طرح گھبراتا ہے جس طرح چھوٹا بچہ گھبراتا ہے، بال کٹوا لو، نہا لو، کپڑے بدل لو،
یہ سب کام اس کے فائدے کے ہیں، لیکن وہ اس سے گھبرا گیا کہ نہانے کو تیار نہیں، کپڑے بدلنے کو تیار نہیں، بال کٹوانے کو تیار نہیں، اسکول مدرسے جانے کو تیار نہیں، جتنی مصلحت ہے سب سے وہ گھبرا گیا. اب اسے کھانے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو بس، وہ اس کے لیے تیار بچے کو کہ کہاں بیٹھے گا، وہ اس کو نہیں چھوڑتے، وہ برباد ہو جائے. ایسے ہی فرمایا النفس کا طفل، علماء نے لکھا ہے کہ النفس کا طفل، یہ آدمی کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح سے کہ وہ ہر ذمہ داری سے گھبرا رہے ہیں، ہر اچھے کام سے گھبرا رہے ہیں، ہر چیز اس کو بوجھ لگے نفس گھبراتا ہے، خصوصاً دین سے اور حق کام سے وہ گھبراتا ہے، دنیا کے کاموں سے نہیں گھبراتا. اس کے لیے اس کو حوث پیدا ہو گئی ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے اس کے اندر. لیکن جو چیز حق ہوتی ہے اس سے وہ گھبراتا ہے، اور شیطان آدمی کو نا امید بناتا ہے.